جہاں اسپیکر انہوں نے نام لے کے فیلڈ مارشل صاحب کا، ڈپٹی پرائم منسٹر محسن نقوی صاحب کا، ان کا بھی شکریہ ادا کیا اور پوری پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کیا کہ اتنے خلوص کے ساتھ اور اتنی ڈپٹی پرائم منسٹر سے ہمیں نہیں پتہ بتا دیں کب سے منائی جی نو کراس ٹاک پلیز جی محسن نقوی صاحب انٹیریئر منسٹر ہیں جناب عالی. جی آپ نے ڈپٹی پرائم منسٹر کیسے آپ ڈپٹی پرائم منسٹر یہ ہیں اور ان کا میں نے کہا کہ انٹیریئر منسٹر. میں سمجھ گیا کہ آپ ڈپٹی پرائم منسٹر کی دوبارہ آپ تالی بجانا چاہتے تھے. مہربانی آپ بہت شکریہ. اپنی طرف سے اور ایرانی قوم کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں پاکستان نے ان کا بھرپور ساتھ دیا اور ان کے ساتھ چٹان کی طرح پاکستان کھڑا رہا. جہاں اسپیکر انہوں نے نام لے کے فیلڈ مارشل صاحب کا، ڈپٹی پرائم منسٹر محسن نقوی صاحب کا، ان کا بھی شکریہ ادا کیا اور پوری پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کیا کہ اتنے خلوص کے ساتھ اور اتنی ڈپٹی پرائم منسٹر سے ہمیں نہیں پتہ بتا دیں کب سے منائی جی نو کراس ٹاک پلیز جی محسن نقوی صاحب انٹیریئر منسٹر ہیں جناب عالی. جی آپ نے ڈپٹی پرائم منسٹر کیسے آپ ڈپٹی پرائم منسٹر یہ ہیں اور ان کا میں نے کہا کہ انٹیریئر منسٹر. میں سمجھ گیا کہ آپ ڈپٹی پرائم منسٹر کی دوبارہ آپ تالی بجانا چاہتے تھے. مہربانی آپ بہت شکریہ. جناب اسپیکر میں نے ان کو پاکستان جلد سے جلد آنے کی دعوت دی. میں نے کہا کہ آپ پاکستان تشریف لائیں، پوری قوم آپ کا والہانہ استقبال کرنے کے لیے تیار ہے اور دنیا کو بتانے کے لیے تیار ہے کہ ایران اور پاکستان صرف ہمسایہ ملک نہیں، برادر ملک ہیں، برادر ملک، اور ہم دونوں کے دل ہمارے اکٹھے دھڑکتے ہیں. جہاں سے انہوں نے مجھے کہا کہ میں پہلی فرصت میں پاکستان آؤں گا اور میں پاکستان آ کر پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ ان کے عظیم لیڈر جو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی، 3 اور 4 جولائی کو ان کے جنازہ ہے، وہاں پر رسومات ہیں. تو انہوں نے پاکستان مجھے دعوت دی. میں نے ان سے کہا کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ پاکستان کا وفد انشاءاللہ وہاں پر موجود ہوگا تاکہ ہم دنیا کو بتائیں کہ ہمارے دلوں میں ان کا کتنا احترام ہے اور پاکستان اور ایران 2 ایسے بھائی ہیں جو کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقتوں میں انتہائی قربت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے اور انشاءاللہ اس جنگ بندی کے نتیجے میں اس خطے میں معاشی خوشحالی کے انشاءاللہ دریا بہیں گے. جناب اسپیکر میں یہاں پر یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جنگ بندی کے بعد اب تیل کی قیمتیں تیزی سے نیچے آ رہی ہیں. یقیناً اس میں مزید کمی آئے گی. شکوک و شبہات شروع میں ہوتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں تیل کی قیمتیں ان میں خاطر خواہ کمی آئی ہے. آج سے 3 مہینے پہلے جب جنگ چھڑی تو تیل کی قیمتوں کو آگ لگ گئی اور ایک طوفان تھا مہنگائی کا، اور پاکستان کے عوام نے اس مہنگائی کے طوفان کو جس طرح تحمل سے برداشت کیا وہ اپنی مثال آپ ہے. اور میں آج آپ کی طرف سے پاکستان کے عوام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں جس برداشت اور تحمل کا مظاہرہ کیا وہ ایک مثال ہے.
اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، حکومت نے اس مہنگائی کے طوفان سے عام آدمی کو بچانے کے لیے حد المقدور انسانی حد تک کوشش کی۔ 128 ارب روپے وفاق نے فی الفور خرچے تاکہ اس مہنگائی کو کم سے کم سطح پر لایا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے وسائل انتہائی محدود تھے۔ جناب اسپیکر، الحمدللہ وہ سیاہ رات اب ختم ہونے کو ہے اور ترقی اور خوشحالی کا سورج طلوع ہونے کو ہے۔ آج جمعے کا مبارک دن ہے۔ آج پھر ہم نے جو ہفتہ وار قیمتوں کا، تیل کا اور پٹرول کا اعلان کرنا ہے، میں صرف آپ کی خدمت میں، آج اس ایوان کی خدمت میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ انشاءاللہ جو میں نے وعدہ کیا تھا، ہماری حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جب کمی آئے گی تو ایک ایک پائی قوم کو واپس لوٹائیں گے، تو آج انشاءاللہ خاطر خواہ کمی کا اعلان کیا جائے گا۔ اور اس ضمن میں میں صوبائی حکومتوں کا بھی دل کی گہرائیوں سے، صوبائی وزراء اعلیٰ کا، صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ، سندھ کے وزیر اعلیٰ میرے بھائی شاہ صاحب، اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جناب بگٹی صاحب، اور اسی طریقے سے میرے بھائی وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل صاحب کا میں ان سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھرپور معاونت کی اور اس سلسلے میں انہوں نے عوام کو یہ ریلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اسی طریقے سے جناب اسپیکر، میں یہاں پر ہمارے وزیر پیٹرولیم علی پرویز صاحب، سیکرٹری پیٹرولیم، ان کا وزیر خزانہ جناب اورنگزیب صاحب کا سیکرٹری خزانہ، چیئرمین آف پی آر، ڈپٹی پرائم منسٹر، منسٹر آف پلاننگ، منسٹر آف پاور، ان سب کا دل کی گہرائیوں سے اور درجہ بدرجہ تمام جن لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ان مشکل ترین حالات میں حالات کو معمول پر رکھنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس کے مقابلے میں آپ جانتے ہیں کہ سری لنکا میں کیا ہوا، آپ جانتے ہیں کہ ایون ہمارا جو مشرقی ہمسایہ ہے ہندوستان، وہاں پر کیا ہوا، اور دوسرے ممالک میں بنگلہ دیش میں کیا ہوا۔ یہاں پر نہ کوئی پٹرول پمپ پہ بلوے ہوئے، نہ لائنیں لگی، نہ راشننگ ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اور اس ٹیم کی شاندار کاوش ہے۔ میں جناب اسپیکر ختاماً ایک مرتبہ پھر ان انتہائی برادر دوست ممالک کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس امن میں اپنا بھرپور حصہ ڈالا، جہاں پر ایران کی لیڈرشپ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور ڈگنیٹی کے ساتھ یہ مذاکرات کیے اور تعاون کیا، وہاں پر امریکہ کی لیڈرشپ نے، پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھرپور اس میں اپنا حصہ ڈالا۔ اسی طریقے سے دوست ممالک میں جناب اسپیکر، قطر ہمارا جو برادر ملک ہے، اس کا اس میں بڑا رول ہے۔ ہمارا انتہائی برادر ملک سعودی عربیہ، ان کا اس میں بہت رول ہے۔ ترکی کا جو ہمارا ایک بڑا برادر ملک ہے، ان کا اس میں بڑا رول ہے۔ اسی طریقے سے جناب اسپیکر، چائنا جو ہمارا ہمالیہ نما دوست ہے، چائنا کی لیڈرشپ کی اس میں بھرپور اس میں کنٹریبیوشن ہے، اور انہوں نے اس پیس انیشیٹو کو پوری طرح سپورٹ کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو گلف میں جو دیگر ممالک ہیں، انہوں نے بھی اس میں اپنا بھرپور حصہ ڈالا۔ جناب اسپیکر، وہ کہتے ہیں کہ نتھنگ سکسیڈ لائک سکسیس۔ یہ عزت، یہ وقار، یہ عظیم مرتبہ جناب اسپیکر قوموں کو صدیوں میں نہیں ملتا، جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا۔ آج اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمایا ہے تو نہ صرف
ہم اس کے حضور سجدہ ریز ہوں، اس کا شکریہ ادا کریں اس مالک کا، بلکہ اس ایوان سے قومی یکجہتی، اتحاد، وحدت کا پیغام آج جانا چاہیے، تاکہ دنیا دیکھے دشمن جو ہیں وہ بالکل ہکے بکے رہ جائیں اور دوستوں کے دل بڑھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ عظیم فتح اس بات کی پکار کر متقاضی ہے کہ آئیں ہم سب اکٹھے ہو جائیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، یوں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ آپ کا بہت شکریہ۔